الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله مولانا العظيم. اللہ تعالی کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں کے بعد جن کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے دو صحابی، دوسرے ایک غلام جو ایمان لائے تھے حضرت عامر صحابی، دوسرے ایک راستہ بتانے والے، یہ قافلہ بہت عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ گیا. جب یہ مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو راستے میں حضرت زبیر اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہما کی ملاقات ہوئی. یہ ملاقات کا واقعہ اکثر سیرت نگاروں کے نزدیک مدینہ کے بالکل قریب کا واقعہ ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہا کی ملاقات سے پہلے کا واقعہ ہے. حضرت زبیر تجارت کے لیے ملک شام گئے ہوئے تھے، اور اس زمانے کے اندر شام، سیریا، وہاں لوگ بزنس اور تجارت کے لیے جاتے تھے. تو سیدنا حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ گئے ہوئے تھے بزنس پرپس پر، سامان کے لیے، کاروبار کے لیے، اور شام سے ریٹرن آ رہے تھے. اور راستے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہو گئی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو سفید رنگ کا کپڑا تحفے میں دیا، ہدیے کے اندر دیا. اور بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے. شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں کی طرف سے مدینہ پہنچنے سے پہلے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے کے اندر کپڑا پیش کیا گیا۔ حضرت طلحہ یا تو عمرے کے لیے جا رہے تھے اور ملاقات ہو گئی، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرنے کے لیے، ویلکم کرنے کے لیے مدینہ سے باہر آئے اور انہوں نے سفید کپڑا پیش کیا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے غیبی مدد، کہ آدمی کے دل کے اندر لالچ بھی نہ ہو، خیال بھی نہ ہو، سوچا بھی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ جو ہے غیب سے انتظام کر دے وے۔ اس کو کہتے ہیں صوفیاء کے یہاں اشراف نفس کے بغیر کا ہدیہ، اور وہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ کہاں مکہ مدینہ کے درمیان کا سفر، کہاں دشمنوں کا خطرہ، اور کہاں اللہ تعالیٰ نے راستے میں اتنے بہترین ہدیے اور تحفے بھی دلوائے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خالص انعام تھا۔ یہ جو نیا کپڑا انعام میں ہدیے میں آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نئے کپڑے پہن لیے، اور وہ نئے کپڑے پہن کر کے مدینہ منورہ کے اندر داخل ہوئے۔ معلوم ہوا کہ آدمی کہیں جاوے تو ذرا اچھے ٹھیک ٹھاک کپڑے پہن کر کے جاوے۔ مدینہ منورہ پہنچ رہے تھے اور ابھی ہدیے کے اندر نیا کپڑا آیا، سفید رنگ کا کپڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہن کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے۔ دوسری طرف مدینہ والوں کو میسج مل گیا تھا، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے روانہ ہوئے ان کو خبر ہو گئی تھی کہ حضور مکۃ المکرمہ سے نکل گئے ہیں، تو وہ گن رہے تھے کہ کس دن مدینہ تشریف لائیں گے، اور وہ اپنے اندازے سے روزانہ مدینہ کے باہر نکلتے اور حضور کے انتظار میں مدینہ کے باہر بھیڑ لگا دیتے۔ اس زمانے میں آج کی طرح کمیونیکیشن کا سسٹم نہیں تھا، ریلوے اسٹیشن بھی نہیں تھا، ایئرپورٹ بھی نہیں تھا، بس اسٹیشن بھی نہیں تھا۔ ثنیۃ الوداع ایک جگہ ہے مدینہ منورہ میں نے بھی گزشتہ سال ہی اس کی زیارت کی۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے، حکومت نے اب اس کو اچھا ڈیولپ کر کے نشانی بنا دی ہے کہ اس جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ثنیۃ الوداع تھا، جس کا مطلب یہ کہ کوئی باہر سے مدینہ آوے تو لوگ وہاں جا کر ان کو ویلکم کرتے تھے، اور کوئی مدینہ سے باہر جاوے تو وہ لاسٹ پوائنٹ ہوتا تھا کہ وہاں تک ساتھ جاتے تھے، پھر وہاں سے روانہ کر دیتے تھے۔ وہاں ثنیۃ الوداع مبارک جگہ، یادگار جگہ، ہسٹوریکل جگہ، تو مدینہ والے اندازہ لگا کر کے فجر کی نماز پڑھ کے مدینہ کے باہر آ جاتے ہیں، اور مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا اس راستے کو دھیان سے دیکھتے رہتے، حضور آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں نہیں لا رہے ہیں، مرد عورت سب بڑی تعداد میں حضور کے استقبال کے لیے۔ پھر جب 9-10 بج جاتے اور بہت گرمی ہو جاتی تو واپس چلے جاتے۔ اور یہ عربوں کا سسٹم ہے کہ وہ سفر صبح جلدی کرتے تھے اس زمانے میں، اور 9-10 بجے اور گرمی زیادہ ہو جاوے تو پھر کسی جگہ وہ رک جاتے تھے، شام کو گرمی کم ہونے کے بعد آگے کا سفر کرتے تھے۔ یہ اس زمانے کی ترتیب ہوا کرتی تھی، کیونکہ عرب میں دوپہر میں گرمی بہت سخت ہوتی ہے، آندھی بھی ہو چلتی ہے،
ریتی بھی اڑتی ہے، اس میں چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو مدینہ کے لوگ بہت خوشی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار کے اندر کتنے دنوں سے آتے اور راہ دیکھتے، دیکھا کہ 10-11 بج گئے، حضور نہیں آئے تو واپس چلے جاتے۔ ایسا کتنے دنوں تک ہوتا رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دوسرے راستے سے تشریف لے گئے، اسی لیے کچھ وقت زیادہ بھی لگ گیا، اور ایک دن مدینہ والے روز کی عادت کے مطابق صبح آئے، انتظار کیا اور واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس چلے گئے، گھر پہنچے ہوں گے کہ ایک مدینہ کا یہودی ایک ٹیلے کے اوپر، یعنی چھوٹا ماؤنٹین ہوتا ہے، اس کے اوپر چڑھا اور اس نے دور سے دیکھا کہ جنگل میں کوئی سفید کپڑے والے آ رہے ہیں۔ تو چونکہ یہودیوں کے پاس تورات کتاب ہے، اور تورات کتاب کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، تو اس یہودی نے دور سے دیکھا تو اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سفید کپڑے والے اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے بہت زور سے آواز لگائی۔ اس زمانے میں اناؤنس کرنے کے لیے مائک سسٹم تو تھی نہیں، تو اس نے زور سے پہاڑ پر کھڑے ہو کے چلانا شروع کیا، یا معاشر العرب، یا معاشر العرب، ھذا جدکم الذی تنتظرون۔ یہ عرب کے لوگوں، دیکھو دیکھو جس کا تم کتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے، وہ تمہارے مقصود اللہ کے نبی اور صدیق وہ آ رہے ہیں جس کا تم انتظار کر رہے ہو۔ بس مدینہ والوں کے لیے تو سمجھو کہ عید کے چاند سے بھی زیادہ بڑی خوشی کا وہ وقت تھا، یعنی زندگی میں اتنا بڑا کوئی خوشی کا دن ہی نہیں آیا تھا۔ زندگی بھر میں سب سے بڑا وہ ٹائم خوشی کا تھا کہ مدینہ والوں نے یہ آواز سنی تو جلدی جلدی صحابہ نے ہتھیار لے لیے اپنے ہاتھ میں، اور ہتھیار لے کر کے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو استقبال کرنے کے لیے۔ ہتھیار اس لیے لے لیے کہ مدینہ کے اندر جو یہودی، عیسائی، مشرکین رہتے تھے، ان کی طرف سے کچھ خطرہ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے سیکیورٹی کی پوری تیاری کی، اور تیاری کے ساتھ یہ لوگ دوڑے۔ دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سفر کر کے تشریف لائے، تو مدینہ کے باہر ایک جگہ پر کھجور کا درخت، اس کے نیچے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور بازو میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ مدینہ والوں نے آ کر کے جب دیکھا تو دونوں بالکل ایک دم جوان جیسے، تازہ، خوبصورت، چمکتے ہوئے، ایک دم فریش ان کو معلوم ہوئے، اور انہوں نے آ کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اور پورے مدینہ کے اندر عید سے بڑا خوشی کا دن ان لوگوں کے سامنے آیا کہ آج مدینہ کی تقدیر بدل گئی۔ مدینہ، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک زمانے کے اندر وہاں بہت بیماریاں تھیں، گندا بدبو والا پانی کا نالا بھی تھا، اور لوگ وہاں بیمار بھی بہت رہتے تھے۔ صحابہ جب ہجرت کر کے گئے
تو صحابہ کو بھی تکلیف ہوئی، بیماریاں ہوئی، اور وہ مکہ وطن کو یاد کیا کرتے تھے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، آپ نے مدینہ کے لیے دعا فرمائی، اور آپ کے تشریف لے جانے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس یثرب شہر کو مدینہ طیبہ، طابہ، مدینہ منورہ بنا دیا۔ اس کا پرانا نام یثرب تھا، قرآن میں بھی یہ یثرب نام موجود ہے، لیکن پھر اس کا نام بدل گیا، اور مدینہ یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی سٹی اور شہر کہلانے کے لائق ہے تو یہ ہے مدینہ۔ عربک کے اندر سٹی کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں، اور مدینہ کو مدینہ اس لیے کہا گیا کہ حقیقت کے اندر دنیا میں اگر کوئی صحیح معنی میں شہر کہلانے کے لائق ہے تو وہ مدینہ منورہ ہے۔ اور منورہ کا میننگ جو نور 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 والا ہو گیا، اور ظاہر ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی ذات بابرکات، اور اب وحی کا نور، قرآن کا نور، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نور اس مدینہ منورہ کی سرزمین کے اوپر پہنچا تو وہ مدینہ منورہ بن گیا، اور مدینہ والوں نے بھیڑ لگ گئی۔ جو ایمان لا چکے تھے وہ صحابہ تو دیوانے بن کر، عاشق بن کر کے زیارت کے لیے آئے، اور جو ایمان نہیں لائے تھے وہ یہودی بھی بڑی تعداد میں آئے۔ یہودی کیوں آئے؟ یہودی اس لیے آئے کہ وہ تورات کے ساتھ حضور کی باڈی اور چہرے کو میچ کرنا چاہتے تھے، وہ ایگزام لینا چاہتے تھے کہ تورات کتاب کے اندر اللہ کے آخری نبی کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے، یہ حضرت محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے تو ان کے اندر وہ ساری نشانی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی، اس کے لیے یہودی آئے۔ اور یہودی لوگ تورات کتاب میں دیکھتے کہ آخری نبی کے بال کیسے ہوں گے، وہ تورات میں کیسا لکھا ہے، اور حضور کے بال کے ساتھ ملاتے ہیں، پھر حضور کا کلر تورات میں کیا لکھا ہے اور حضور کے چہرے پر کیا ہے وہ آپس میں میچ کرتے۔ تورات میں جتنی باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کے لیے، کلر کے لیے، سائز کے لیے، بال مبارک کے لیے لکھی ہوئی تھی، وہ تمام چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری 100% وہ پائی جا رہی تھی۔ یہودی لوگ آپس کے اندر چپکے چپکے کان میں تو بات کرنے لگے کہ تورات میں جو لکھا ہے، جیسا لکھا ہے ویسے یہ نبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صدیوں پہلے اللہ کے یہاں سے جو آسمانی کتاب آئی تھی اس میں جو نشانی ہے وہ وہی نبی ہے۔ ان لوگوں کو دل و جان سے یقین تو ہو گیا، لیکن اکثر یہودی لوگ دنیاوی لالچ کے پیش نظر اور ضد اور ہٹ درمی کے اندر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ہاں کچھ یہودی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ ایمان کے اندر داخل ہو گئے، اور باقی مدینہ والوں نے جو ترانہ پڑھا تھا وہ تو آپ لوگ ہم لوگ سنتے ہی رہتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع۔ بدر کہتے ہیں 14ویں رات کے چاند کو جو پورا چمکتا ہوا ہوتا ہے۔ تو مدینہ والوں نے کہا کہ آج مدینہ کے آسمان کے اوپر 14ویں رات کا چاند نکل آیا، حالانکہ وہ 14ویں رات نہیں تھی۔ من ثنیات الوداع یعنی جس جگہ کے اوپر ہم لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں، الوداع کرتے ہیں، وہ جگہ کے اوپر طلع البدر علینا من ثنیات الوداع
وجب الشکر علینا، اللہ کا شکر کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ما دعا للہ داعی، اللہ کی طرف دعوت دینے والے سب سے بڑے داعی آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہماری مدینہ کی سرزمین کے اوپر آ گئے۔ ایھا المبعوث فینا، اے وہ نبی جن کو ہمارے لیے بھیجا گیا اللہ کی طرف سے، جئت بالامر المطاع، آپ ایسا دین لے کر کے آئے ہو کہ اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کو ماننا ہے، اس کو فالو کرنا ہے، اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری ہوئی۔ قباء اس وقت مدینہ کے باہر تھا، تو حضور کئی دنوں تک پہلے قباء میں رہے، 10 دن 12 دن کئی دن حضور قباء میں رہے۔ مدینہ تو بعد میں تھا، اب تو مدینہ اتنا بڑا ہو گیا کہ قباء بھی مدینہ کی ایک اسٹریٹ جیسا ہو گیا، بلکہ مدینہ کا جو میقات ہے وہ میقات ذوالحلیفہ وہ بھی مدینہ کے اندر آ گیا، اتنا بڑا مدینہ منورہ ہو گیا۔ تو اس زمانے کے اندر قباء میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرمایا، مسجد قباء کی بنیاد رکھی، فاؤنڈیشن رکھا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت ہے جو اس زمانے کے اندر فرض تھی، اور آج بھی اگر کسی جگہ کے اوپر ہم شریعت کے اوپر عمل نہ کر سکے تو وہاں سے ہجرت کرنا فرض اور ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث سنا دوں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا گیا، ای الہجرت افضل، سب سے افضل ہجرت کون سی ہے، سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ چونکہ وہ اس زمانے کے اندر عام طور پر دنیا میں ہر جگہ کے اوپر مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تقریباً ہر جگہ پر، کچھ استثناء ہے، باقی عام متم مذہب پر عمل کی آزادی ہے۔ اس لیے ہجرت اس زمانے کے اندر ہر جگہ ہر موقع پر فرض نہیں۔ تو بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم ہجرت کریں، تو دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے ہجرت کرنا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا ایک صحابی نے، ای الہجرت افضل، سب سے افضل ہجرت کون سی؟ یہ آج کے زمانے کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تہجر ما کریہ ربک، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑی اس زمانے کی ہجرت ہے۔ شریعت میں جو چیز حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، برائی ہے، اس کو آدمی چھوڑ دے، یہ اس زمانے کے اندر سب سے بڑی ہجرت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ہجرت کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہجرت یہ اسلام کے اندر بڑی یادگار ہو گئی۔ بعد میں جب یہ ہوا کہ بھئی اسلامک کیلنڈر ہونا چاہیے، تو کہا اسلامک کیلنڈر کی شروعات کہاں سے کرے؟ تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فیصلے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت یہ اسلام کا بہت بڑا قصہ ہے، اسی لیے حضور کی ہجرت سے اسلامک کیلنڈر شروع کرو۔ تو پھر اسلامک کیلنڈر ہجرت سے شروع ہوا، اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں ہجری سن 1445۔ تو یہ ہجری سن کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے
وہاں سے جو کیلنڈر شروع ہوا ترتیب، اس کو ہجری سن کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو گناہ اور حرام اور برائیوں کو چھوڑنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائیں، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور راستے میں جن جن لوگوں نے خدمت کی، حسن سلوک کیا، اللہ تعالیٰ ان سب کو جنت الفردوس میں جزائے خیر عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے اللہ، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرماؤ۔ اے اللہ، ایمان اور دین کی فکروں کو لے کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جو عظیم ہجرت کی خدمت انجام دی، ہجرت کی تکلیف اٹھائی، اے اللہ آپ ہی اپنی شایان شان ان کو بدلہ عطا فرماؤ۔ اے اللہ، ہجرت کے انوار و برکات سے امت مسلمہ کو مالا مال فرماؤ۔ اے اللہ، پوری دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہے، اے اللہ اس کی قیامت تک آنے والی آل اولاد نسلوں کی ایمان، اسلام، جان، مال، عزت، آبرو، عصمت، دین کی اپنے کرم اور فضل سے حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ، حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، اجڑو ہووں کو آباد فرما دیجئے، بے سہاروں کو سہارا عطا فرما دیجئے، مظالم کا خاتمہ فرما دیجئے۔ اے اللہ، خود کے ہمارے اہل ایمان بھائیوں، بہنوں، بچوں کی تمام ضروریات خزانے غیب سے اے اللہ عافیت سے پوری فرماؤ۔ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی پر پوری دنیا میں رحم و کرم فرماؤ۔ جو مرتد بن گئے یا بنا دیے گئے ان کو دوبارہ ایمان عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ، ہم سب سے راضی ہو جائیے، تمام بیماروں کو شفا تندرستی عطا فرماؤ، خصوصاً مولانا سلیم صاحب کو صحت تندرستی عطا فرماؤ، ان کی عمر میں برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ، امت میں جو جس پریشانی میں ہے اس کو اپنے کرم سے پریشانی سے نجات عطا فرماؤ، ہماری عمر میں، علم میں، عزت میں، تقوی میں خوب برکت عطا فرماؤ۔ اے اللہ، رحمت کا عشرہ اس سال کے رمضان کا آج اے اللہ مکمل ہو رہا ہے، اپنے کرم اور فضل سے، اپنی رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرماؤ، فضل و کرم سے، رحمتوں سے مالا مال فرماؤ، دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، ہر موقع اپنی رحمت، اپنے فضل و کرم سے ہمیں مالا مال فرماؤ۔ اور اے اللہ، ہم سب کی جائز مرادیں، تمنائیں اپنے کرم اور فضل سے پورا فرماؤ۔ اس ملک کے اندر جتنے اہل ایمان ہیں اے اللہ، ان کی اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلوں کی ایمان، اسلام، جان، مال، کاروبار، گھر بار، ہر چیز کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ، ہر طرح کی آفتوں اور فتنوں سے حفاظت فرماؤ۔ جتنی بھی مجالس اے اللہ یہاں ہوئی،
اے اللہ اسے بے انتہا قبول فرماؤ، آئندہ ہوگی اس کو بھی قبول فرماؤ، بے شمار خیرات وجود میں آنے کا ذریعہ بناؤ، اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بناؤ، ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ آپ کے جن بندوں اور بندیوں نے حسن سلوک کیا جس لائن سے بھی، اے اللہ ان کو دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ۔ لیلۃ القدر کی عبادت کی دولت سے بھی مالا مال فرماؤ۔ زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری عطا فرماؤ۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم آمین، اللہم آمین، اللہم آمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔